شاہ صاحب، بعض اہل علم لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام اور سائنس میں آپس میں تضاد ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی وسیم بھائی، اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف اینڈ ہاؤ کین پاسبل، ایک مکمل ضابطہ حیات رکھنے والا دین وہ سائنس جیسے گریٹ اینڈ کمپلیٹ سبجیکٹ کو ریجیکٹ کرے؟ ایک جو مکمل ضابطہ حیات رکھنے والا دین اور وہ سائنس جیسے خوبصورت اور علم کی وہ شاخ ہے جو انسانیت کی بقا، انسانیت کی فلاح، انسانیت کی ترقی میں مصروف عمل ہو، اور اسلام جیسا آفاقی دین اس کا انکار کرے۔ ایکچول جو ریزن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سائنس یا اسلام میں کوئی تضاد ہے یا کوئی فرق ہے یا ایک دوسرے سے ڈفرینس ہیں یا ان کا آپس میں کوئی ایسا معاملہ ہے۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ آج کا المیہ نہیں ہے۔ آپ سٹڈی کر کے دیکھیں، تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں، یہ آج کا المیہ نہیں ہے، یہ روز ازل سے ہوتا ہے۔ کچھ مذہبی متشدد طبقہ ایسا ہے جو سیلف کریٹ کہہ لیں کہ مذہب کا دعوے دار اور سیلف کریٹ جو اس کی جو تھنکنگ ہے، وہ سوچ اور وہ مائنڈ سیٹ رکھنے والا آج سے نہیں، روز ازل سے ہی سائنس کے اگینسٹ ہے۔ ایکچول جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ سائنس نے ہر اجہل انسان کا وہ جو کانسیپٹ تھا، وہ جو سیلف کریٹ ریلیجیس معاملہ تھا، سائنس نے اس کو بے نقاب کیا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں جو متشدد شخصیات جن کے کانسیپٹ اسلام کے متعلق عجیب و غریب ہوں گے، وہ لوگ ہیں، ان کو خوف ہے سائنس سے۔ ادروائز مذہب اور سائنس کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ اسی طرح تمام مذاہب جو پہلے گزر چکے، وہ بھی جو الہامی مذہب ہیں، اور اب اسلام جو ہے وہ تو ہے ہی آفاقی دین، وہ میں پہلے عرض کر چکا، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے اور دین فطرت ہے یہ۔ اب سائنس بھی فطرتی معاملات کے مطابق ہے، تو یہ ایکچول جو سائنس اور اسلام کا آپس میں تضاد نہیں ہے، یہ وہ جو متشدد شخصیات ہیں انہیں سائنس سے اعتراضات ہیں، شکوے ہیں، ان کا تضاد ہے۔ اور اس کی وجہ جو میں پہلے عرض کر چکا کہ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو بے نقاب کیا ہے سائنس نے۔ ادروائز آپ جو اولیاء کرام ہیں، اور پھر میں بات تو کہہ لیں کہ اسی شخصیت کی ہوگی نا جس سے ولایت کی ابتدا ہوئی ہے۔ اب مولا کائنات علیہ السلام کو پڑھ کے دیکھیں، میرے مولا کی ایک سنگل لائن، ایک چھوٹا سا قول بھی نہیں ہے سائنس کے اگینسٹ، نہیں ہے۔ آپ امام حسن علیہ السلام کو پڑھ کے دیکھیں، ایک سنگل حدیث مبارکہ نہیں ملے گی کہ امام نے سائنس کے اگینسٹ کہی ہو۔ اسی طرح امام حسین کو پڑھ کے دیکھیں، ایک سنگل جملہ نہیں آپ کو ملے گا، ایک سنگل سنٹینس نہیں ملے گا کہ امام علیہ السلام نے سائنس کے خلاف کہا ہو۔ سید سجاد پڑھ کے دیکھیں، حضرت سیدنا باقر پڑھ کے دیکھیں، جناب جعفر الصادق پڑھ کے دیکھیں، موسیٰ کاظم علی رضا، حضرت محمد تقی علی نقی، آپ حسن السکری تک جس امام کو پڑھیں گے، بلکہ میری اپنی سٹڈی بھی ہے، عقیدہ نہیں، میری اپنی ریسرچ بھی ہے کہ ان تمام ائمہ اکرام کے خطبات آج بھی جو سائنسی ایجادات ہیں، ان تمام ائمہ اکرام کے خطبات ان سائنسی ایجادات میں مدد کرتی ہیں۔ آپ جناب مولا کائنات علیہ السلام کو پڑھیں، آپ جناب مولا کائنات علیہ السلام کے خطبات نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھیں، آپ سید سجاد کا وہ ابن زیاد کے دربار میں خطبہ پڑھ کے دیکھیں، یزید کے دربار میں خطبہ پڑھ کے دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ میرے مولا نے سائنس کی وہ ایکویشنز بیان کی ہیں جو اب آ کے بیان ہو رہی ہیں۔ سو ان کو یا اسلام کو، یا اہل بیت کو، یا اولیاء کرام کو سائنس سے کوئی اعتراض نہیں، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ ایکچول جو تکلیف ہے ان متشدد لوگوں کو ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ آپ بہت جو بڑے بڑے سائنٹسٹ پڑھ کے دیکھیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹ ان کا تعلق کسی نہ کسی امام سے ہوگا۔ اچھا، میں باقی زیادہ ڈیپلی نہیں جاؤں گا، میں صرف ایک شخصیت کا یہاں پر تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جابر بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں بابا ایک کیمسٹ کہا جاتا ہے، جی فادر آف کیمسٹری، حضرت جابر بن حیان۔ شاگرد کن کے ہیں؟ لیبارٹری کس سے فارغ ہوئے ہیں؟
तलामजा किन से किया हुआ है, सोहबत किन की में रहते थे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के अदना से शागिर्द को जाबिर इब्न हय्यान कहते हैं। और जो इंसानी कह लें कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें हज़रत जाबिर इब्न हय्यान को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। तो ये इस्लाम का ये कहना कि इस्लाम और साइंस में कोई तज़ाद है, कतअन नहीं है, क्योंकि बानियाने इस्लाम का ताल्लुक साइंस से था और उन्होंने साइंस के मुतल्लिक बहुत सारी चीज़ें जो अब ईजाद हो रही हैं, अब हुजूर सैयद आलम इस्लाम के मुतल्लिक पढ़ के देखें, मेडिकल साइंस में एक नहीं, दो नहीं, 20 बल्कि करोड़ों ऐसी आप चीज़ें पढ़ेंगे जिनका ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फरामीन रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा या फरामीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से होगा। अच्छा सर, फिर आप क्या समझते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इसी के मुताबिक नहीं होना चाहिए कि इस्लाम और साइंस के रिलेटेड? जी 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 वसीम भाई, ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप बायोलॉजी पढ़, मैट्रिक से आप बायोलॉजी पढ़ के देखें, केमिस्ट्री पढ़ के देखें, फिजिक्स पढ़ के देखें, आपको जगह जगह पर कुरान, हदीस और अक़वाले आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम मिलेंगे। और मैं जो यहाँ बहुत जो ज़रूरी चीज़ है, अब जो ये इल्म का शोबा साइंस जिसे आप कहते हैं, इसका जो तरीक़ाकार है वो क्या है? तजुर्बा और मुशाहिदा, ये दो चीज़ें हैं। तो इस्लाम ने ये इंसानियत को बहुत देर पहले मुतारफ़ करवा दी, दोनों चीज़ें, पहले तजुर्बा फिर मुशाहिदा। तो फिर किस तरह हो सकता है जिसकी बुनियाद इस्लाम पहले रख चुका है, कैसे मुमकिन है कि अब वो इस्लाम उसके अगेंस्ट हो? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।